یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بڑے نام میں جو عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، آپ سب کی سلامتی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے آج کی ہماری روز کی روٹی جو خداوند ہمارا خدا ہمیں بخشنے کو ہے، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر 3 آیت مقدسہ تک خدا کے زندہ کلام کو پڑھیں گے۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام کی تلاوت کے لیے خدا کی بیٹی سارہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام خدا پیش کریں۔ 2 باب پہلی آیت مقدسہ سے لے کر 3 آیت مقدسہ تک۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصورواروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداریوں کے حاکم یعنی اس کی روح کی پیروی کرتے تھے، جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنجان پہ خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں ہم نے پڑھا، سنا، آج مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ کلام خدا کو سننا، اس پر غور کرنا، اسے سمجھنا، تب جا کر ہم اس کو عملی جامہ پہنا۔ آج غور طلب زندگیاں ہیں، میری آپ کی ہر خاص و عام کی غور طلب زندگیاں ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ میرا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکتا ہے۔ یہ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے دعا کی، خدا نے جواب دیا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا نہیں کرتے ان کی خواہشات بھی پوری ہوتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کے کام بھی پورے ہوتے۔ لیکن مین بات جو کلام خدا سے ہمیں ملتی ہے، مسیحیت کا پرچار، یسوع مسیح کی تعلیم، حکم خداوندی، ہمیشہ کی زندگی۔ لاسٹ ٹائم پر مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک میسج کہ یروشلم سے شروع کر کے تمام قوم و قبیلوں میں یہ منادی کی جائے
کہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی اس کے نام سے. ہاللیلویا. हालेलुया. تو یہ دو باتیں ہیں, گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی. اور اگر اس کو ادھر بٹھا دو, ادھر بیٹھ, شاباش. اور اگر زندگی میں گناہ آلریڈی موجود ہے, اگر ہماری صورت دنیا جیسی ہے, ہماری سیرت دنیا جیسی ہے, تو پھر مجھ میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہوگا؟ کلام خدا میں لکھا ہے, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. کب زندہ کیا؟ جب ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ اگر میری زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے تو پھر میں مردوں میں شامل ہوں یا زندوں میں؟ تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث زندہ ہے. ہمیشہ کی زندگی کا وارث زندہ ہے, گناہوں سے پاک ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج اس بات کو مجھے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں, جو کام مجھ میں پائے جاتے ہیں, کیا وہ اس لائق ہیں؟ میرے کام کیا خدا کو پسند ہے؟ میری باتیں کیا خدا کی مرضی کے مطابق ہیں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں, اپنی غلطیوں, اپنی خطاؤں, اپنی زبان اور اپنے گناہوں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے. تو اس نے کیا کیا؟ زندہ کیا. کلام خدا میں جن میں پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے, اب یہاں بات کلیئر ہے, کوئی دھوکہ, کوئی فریب نہیں ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب ہم مردہ حالت میں تھے, جب ہم مردہ تھے تو کس طرح تھے؟ جب ہم مردہ حالت میں تھے, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر, دنیا کے کاموں, دنیا کی عادتوں میں چلتے تھے. اور اگر دعا کرتے ہوئے, اگر عبادت کرتے ہوئے, اگر پرستش کرتے ہوئے میری روش دنیا کے ساتھ ہے, جھوٹ, فریب, دھوکہ بازی, دغا بازی, حرام پائی مجھ میں اگر پائی جاتی ہے, تو پھر کلام خدا کے مطابق یہ دنیا کی روشیں ہیں, یہ دنیا کی روشیں ہیں, دنیا کی عادتیں ہیں, دنیا کے کام ہیں. ہم اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کلام کو بلا طاق رکھ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں, ہم آسرا لے لیتے ہیں, فلاں دعا کرتا ہے, فلاں پادری, فلاں ایلڈر, فلاں مبشر, اس کی زندگی, اس کا گھرانہ ایسا ہے, اور یہ بھی کام ہو رہا ہے, وہ بھی کام ہو رہا ہے, دعا بھی ہو رہی ہے, اور وہ جسمانی کی. مبشر لازم نہیں کہ روحانی ہو, ایلڈر لازم نہیں کہ روحانی ہو, پادری لازم نہیں کہ روحانی ہو, کیونکہ جب تک مجھ میں دنیا کی باتیں, دنیا کی روشیں پائی جاتی ہیں, تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ مردہ ہے. کیا ہے؟ مردہ ہے. بائبل مقدس زندہ انسان اس کو ٹھہراتی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے, جس کی زندگی میں خدا کا کلام ہے. خواہ وہ بشپ ہو, خواہ وہ پادری ہو,
خواہ وہ ایلڈر ہو، خواہ وہ مبشر ہو یا کسی بھی چرچ خدمت میں ہو، جب تک خوف خدا اس کے اندر نہیں وہ روحانی نہیں ہے۔ ہاللیلویا، آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں لکھا ہے جن میں تم پیشتر غور کیجئے گا اور لفظ ب لفظ میرے ساتھ رہیے گا، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کے علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتا ہے۔ یہ بھلے بڑی بات، یہ بات بھلے پڑی آپ کے کہ پیشتر اس کے کہ تم دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ کس کے حکم میں چلتے ہیں؟ اس روح کی پیروی میں جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اب جب میری زندگی میں گناہ، میری زندگی میں نافرمانی، میری زندگی میں لاچاری، میری زندگی میں بے خوفی، میری زندگی میں دیکھا دیکھی کا عمل، میری زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے تو کس روح کی پیروی کرتے؟ پاک روح کی یا اس روح کی جو نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتا ہے؟ کون سے روح کی پیروی کرتے؟ بے شک دعا، بے شک سنڈے کے سنڈے چرچ جا، خوف خدا چرچ کے لیے، عبادت کے لیے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جس میں خوف خدا ہوگا وہ وقت کی قدر کرے گا، وہ وقت کی قدر کرے گا۔ کیا میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا چل دیکھ لیں گے، پہنچ ہی جائیں گے۔ بہت سارے لوگ پرستش کو ترجیح نہیں دیتے، بہت سارے لوگ کلام خدا کو ترجیح نہیں دیتے، اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ 10 حکموں میں سے اگر ایک حکم بھی میری عملی زندگی میں نہیں ہے تو 9 حکموں پر عمل کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ نافرمانی کے فرزندوں کی تاثیر میں ہے، وہ مردہ ہے، کیونکہ زندہ جانتا ہے کہ 10 کے 10 حکموں پر خدا کے کلام اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا عبادت کے دورانیات، ہم بہت دفعہ پریسٹیج کوئی مسئلہ نہیں، بہت دفعہ کلام خدا کوئی مسئلہ نہیں، ہم خوش رہتے پریسٹیج کے دوران ساز و آواز میں، لیکن جب کلام کی بات آتی ہے تو ہمیں سستی پڑ جاتی ہے۔ کیوں سستی پڑتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بہن مریم ایک کام کر رہی ہے، میں اس کام کو غور سے دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ غور سے دیکھ رہا ہوں اور اسے اپنے دھیان میں لے رہا ہوں۔ کبھی تجربہ کیا کہ جب غور کریں، دھیان دیں تو سستی پڑتی ہے؟ سستی نہیں پڑتی، کیونکہ آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ بہن مریم کے کام کے اوپر ہوگا
کس طرح ہاتھ چلا رہی ہے، کس طرح زبان استعمال کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں نوٹس میں ہوں گی تو سستی نہیں ہوگی. سستی اسی وقت ہوگی، نیند اسی وقت آئے گی جب لاپرواہی سے بیٹھے تو سنی نہ سنی، کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، آپ سست پڑ جائیں گے. اور جب سست پڑ جائیں گے تو نافرمانی کی تصدیق نام کرنا شروع کر دیں. وہ کلام آپ کے پلے نہیں پڑے گا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو جس چرچ میں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی کلام سنتے ہیں، اس کلام کو اپنے گھر تک لے کر آئیں. اور گھر تک کون لے کر جائے گا؟ جو غور سے سنے گا وہی گھر تک لے کر جائے گا. جس کا دھیان کہیں اور ہوگا، جس کی سوچیں کہیں اور ہوں گی، جو مجبوری اور لاچاری میں بیٹھا ہوا ہوگا، جو وقت کو دیکھے گا کہ وہ لو جی ان کے پادری نے نہ تھا. میں نے اسی لیے پرستش کو کم کر دیا. ٹائم 9 سے 11 کا ہے، 11 بجے ہی عبادت ختم ہوگی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تاکہ آپ کے اندر یہ بات نہ ہو کہ ٹائم لمبا ہوگا. اور جن کے پاس لگن ہوگی، جن کے پاس خدا کا خوف ہوگا، جو زندہ ہوں گے مسیح میں، وہ اس بات کی قدر کریں گے. اور جو مردہ ہوں گے دنیا کی روشوں میں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آئے نہ آئے. پنجابی نے ایک مثال ہے کہ جیا کلے بجا تیا پہلی چھڑیا. دونوں جگہ پر ایک جیسا ہی ہے. چاہے اس کو کھلا چھوڑ دو کھیتوں میں، چاہے اس کو باندھ کر رکھ دو، اس کی حالت ہوئی. اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ مثال کیوں کی؟ جانور جانور ہے. اس کو باندھو گے تب بھی وہ جانوروں والی حرکت کرے گا، اس کو کھیت میں چھوڑ دو گے تب بھی وہ جانوروں والی حرکت کرے گا. اور اسی لیے جو دنیا دار ہے، جو دنیا کی روش میں مبتلا ہے، جو دنیا کی عادتوں کو اپناتا ہے، وہ چاہے چرچ میں ہو، چاہے دعا میں ہو، چاہے پرستش کرتا ہو، چاہے کلام سنتا ہو، اس کی حالت وہی کی وہی ہے. اور کلام اس کے پلے نہیں پڑتا کیونکہ اس کا دھیان نہیں ہے. کبھی جانور نے سوچا کہ مالک نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ سوچا جانور؟ کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے کیوں باندھا ہے. اس کی حوانیت اس کے اندر کام کرتی ہے. اسی لیے جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں، ہم عبادت میں ہوتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم کلام سنتے ہیں، تو وہی حوانیت، وہی روش دنیا، وہی دنیا کی عادات، وہی خواہشات، وہی ضرورتیں، وہی مجبوریاں ہمارے اندر پنک رہی ہوتی ہیں کہ میں نے تو یہ کام کرنا تھا، کلام لمبا ہو گیا ہے، میں نے تو ادھر جانا تھا، پرستش لمبی ہو گئی ہے کہ 2 گھنٹے کی بجائے 2.5-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیٹ ہو گیا ہے. اور اسی جب وہ چرچ سے باہر ہے تو کہاں سوچتا ہے؟ دنیا کے کاموں کے بارے میں. جب وہ چرچ کے اندر ہے تو کہاں سوچتا ہے؟ دنیا کے کاموں کے بارے میں. یہی بات ہے جیا کلے بچا تیا پہلی چھڑیا ایکو جیا. خدا را اس سے باہر نکلے. میں نے 2-3 سنڈے بیچ میں ٹھیک 9 بجے عبادت شروع کی. اب یہ دوسرا سنڈے ہے، ایلڈر صاحب کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں آ رہے. اور پھر کسی کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ چرچ کا کوئی انتظام کرے. چرچ کی صفائی پادری جانے، پادری کا گھرانہ جانے. چرچ کا کوئی بھی مسئلہ پادری جانے، پادری کا گھرانہ جانے. تو پھر کبھی کبھی میں بھی لیٹ ہو جاتا، کیونکہ اس سے پہلے، حالانکہ میرا سنڈے والے دن اٹھنے کا ٹائم 5:30 6، عام دنوں میں 6،
لیکن سنڈے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اب اندازہ کریں کہ 9 بجے تک 5:30 بجے تک میں کیا کرتا ہوں. 5:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک کیا کرتا ہوں؟ سو سکتا ہوں. میں بھی 8 بجے اٹھ کر تیاری پکڑ سکتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے نیند کو ترجیح نہیں دی. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی عام دن میں غفلت ہو ایک الگ بات، لیکن سنڈے والے دن یہ غفلت نہیں چلے گی، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنڈے کو سونے کا دن مت بنائیں، سنڈے کو رشتہ داروں سے ملنے کا دن مت بنائیں، اور اس کلام کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے. روح دو ہے. کتنے روحوں کا ذکر ہے؟ 2 روح. پاک روح، بد روح. پاک روح، بد روح. اب ہم اپنی زندگی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں چرچ میں عبادت کس طرح کرتا ہوں، میں پرستش کس طرح کرتا ہوں، میں کتنے وقت میں، کس لگن میں، کس خوف میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوں، میں کتنا خدا کو وقت دیتا ہوں، کتنا اپنی دنیاوی کاموں. آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ دنیا کی روشوں پر چل رہے ہیں یا پاک روح کی مرضی کو اپنا رہے ہیں. آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی روح کی اس روح کی پیروی کرتے ہیں جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں. آپ میں پاک روح کی تاثیر کام کرتی ہے یا اس روح کی تاثیر کام کرتی ہے جو نافرمانی کے فرزندوں کے ساتھ. کلیئر ہو جائے گا. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. یہ آخر زمانہ ہے. خدا کے کلام کو سمجھیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں. یہ کھانا پینا، یہ پہننا، کلام خدا متی رسول کی انجیل 6 باب میں مرقوم ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو. دنیا کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. ہم دنیا کی چیزوں کے لیے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کے لیے خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں فلاں پادری دے اپنے بچے، پادری دا اپنا گھرانا، بشپ نو دیکھ لو، مبشر نو دیکھ لو، لیڈر نو دیکھ لو، انہاں دے گھرانیاں نو ہم آسرا لے لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آسرا لے لیتے ہیں. لیکن نافرمانی کے فرزندوں میں جو تاثیر کام کرتی ہے وہی تاثیر ہمارے اندر کام کرتی ہے تو یہ باتیں سامنے آتی. اگر فرما برداری کی تاثیر کام کرے، میں اکثر اپنے بچوں سے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے سننے کو ملتی ہیں یہ باتیں، تو ان سے جب میں بات کرتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جب فرما برداری کی روح آپ میں کام کرے گی، جب وہ مددگار جس کا وعدہ خدا نے کیا، جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوگا، اور جب خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ دوسرے انسان کو نہیں دیکھیں گے، اپنی روش کو دیکھیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جب پاک روح کام کرے گا تو پھر یہ آسرا نہیں لیا جائے گا کہ کاشف نے یہ کیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہے. وہ بھی تو چرچ آتا ہے، وہ بھی تو دعا کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش، غور کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا، اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے.
जब जिस्म और अकल के इरादे पूरे होंगे, जब जिस्म की ख्वाहिशात पूरी होगी, तो आप खुदा के कलाम के खिलाफ चलेंगे। कलाम खुदा में मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, जो नबियों पैगंबरों का दौर था, एक कुर्ता, एक पटका, एक असा, घर है नहीं है, लेकिन वो खुदा से जुड़ा हुआ। और जब हम अपनी इन जरूरतों के पीछे भागते हैं, जब गर्दनें मोटी करने के लिए खुराक ढूंढते हैं, जिस्मानी खुराक, तो रूहानी खुराक को भूल जाते हैं। जब जिस्मानी सहूलतें हासिल करने के लिए दुआ छोड़ देते हैं, इबादत छोड़ देते हैं, तो आसमान की बादशाही को भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरों की माने तिब्बी तौर पर गजब के फर्जंद बन जाते हैं। दूसरे मायनों में तिब्बी तौर पर, यानी कि मेडिकली तौर पर, ज़हनी तौर पर हम क्या हो जाते हैं? तो बोल, कोई एक आदमी क्या हो जाते हैं हम? तिब्बी तौर पर गजब के फर्जंद। और गजब किससे है? अबलीस से। गजब किससे है? अबलीस। खुदा आज भी आपको मुआफ करने की कुदरत रखता है। आज भी जब हम ध्यान देंगे, आज भी जब हम खुदा के कलाम को अमली जामा पहनाएंगे, आज भी जब हम पाक रूह की मदद और रहनुमाई में चलेंगे, तो खुदा गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत रखता है। उसके नाम में ये कुदरत पाई जाती है। यरूशलेम से शुरू करके तमाम कौमों कबीलों में गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। शक कि उसका कलाम मेरी आपकी जिंदगी में हो। एक आखिरी आयत मुकद्दसा सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा। कुर्सियों 5 बाब उसकी 16 आयत गौर कीजिएगा और इस आयत मुकद्दसा को अपने घर तक लेकर जाइएगा। मगर मैं ये कहता हूं, कुर्सियों 5 बाब 16 है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा। अब जितनी बातें पहले मैं कर चुका हूं वो गलत थी, सही थी। रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश, जिसके लिए इबादत छोड़ दी जाए, जिस्म की ख्वाहिश जिसके लिए दुआ छोड़ दी जाए, जिस्म की ख्वाहिश जिसके लिए कलाम को बिना दाग रख दिया जाए, जब ये सारे काम मुझ में पाए जाएंगे, तो फिर किसकी पैरवी करता हूं मैं? उस रूह की जो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करता है। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ, गौर कीजिएगा, जिस्म और रूह की नहीं बनती। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस्म रोटी मांगता है और रूह फरमाता है, भूख के लिए जिस्म क्या मांगता है? रोटी मांगता है। और रूह फरमाता है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो खुदा के मुंह से निकलती है। और जिस्म आराम मांगता है, जिस्म आराम मांगता है। आज संडे कोई 2 घंटे ज्यादा सो रहा हो, जिस्म क्या करता है? आराम मांगता है। और रूह फरमाता है उठ और दुआ कर, उठ और दुआ कर। कलामे खुदा के मुताबिक जिस्म दुनियावी ख्वाहिशात और रूह पाकीज़गी,
खुदा की मर्जी। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आज के जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में लें। मैंने एक दफा इस आयत मुकद्दसा को फिर दोहराऊंगा और उसके बाद आमीन कहूंगा, इसलिए इस आयत मुकद्दसा को अपने घरों तक लेकर जाइएगा ताकि आज का कलाम आपके लिए, आपके घराना के लिए बबरकत और मुबारक ठहरे। हालेलुया। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।